ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اے سننے والے، اے مخاطب، تجھے من حسنۃ جو بھلائی پہنچتی ہے فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ما اصابک جو تجھے پہنچتی ہے، من حسنۃ بھلائی کس کی طرف سے ہے؟ فمن اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک اور جو پہنچتی ہے تجھے من سیئۃ برائی، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، جہاں حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو، بھلائی کو، وہیں سیئہ کہتے ہیں برائی کو، تکلیف کو. تو اس آیت کے پہلے حصے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھلائی تجھے پہنچ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو خوشی، جو راحت، جو انعام تجھے پہنچ رہا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، لیکن اے مخاطب، اے سننے والے، یہ بھی سن لے کہ جو تکلیف، جو برائی، جو مصیبت تجھے پہنچ رہی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، تیرے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، تیرے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ذکر فرما رہا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو مبعوث کیا، رسول بنا کر بھیجا. رسول کا مطلب ارسلہ، بھیجنا. بھیجا کس کو جاتا ہے؟ کسی کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگا کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں مقام پر چلے جاؤ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا لیکن رسول کو پیدا فرما کر ساتھ ڈیوٹی لگا کر بھیجا بھی. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، اپنا میسج دے کر، ہدایت کے ساتھ، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اچھائی، ان کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ، شہیدہ، گواہی کے لیے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بھلائی، اچھائی، برکت، نعمت جتنی بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. برائی، مصیبت، نقصان وہ کس کی طرف سے؟ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. لیکن اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو یہاں پر اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا آنا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہر چیز آتی اللہ کی طرف سے ہے. بھلائی بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مصیبت کا اترنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش کا اترنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ہاں یہ ضرور سمجھ لیجئے، اس کو ضرور اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ جو بھی بھلائی ہے، جو بھی خیر ہے، جو بھی انعام ہے وہ اللہ کے اپنے کرم اور فضل سے ہے. لیکن جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تکلیف ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. مثال کے طور پر کہ اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ اللہ کے اپنے کرم سے ہے کہ رحمت، راحت، خوشی، اس کا تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. مصیبت، تکلیف، بلا، آفات، یہ بتا دیا کہ اللہ نے، کہ انسان تیری اپنی طرف سے ہے. لیکن یہ بھی فرما دیا کہ بھلائی کا اترنا فقط اللہ کے کرم سے ہے. اس میں اخلاص، آپ کی نیت، آپ کے اعمال میں جو اخلاص ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ ایک اعمال میں کتنی جزا ہے. مثال کے طور پر نماز ہر انسان پڑھتا ہے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ ہر انسان کرتا ہے، لیکن ہر عمل، نماز بے حساب لوگ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان کے نماز ادا کرنے میں اخلاص کی نوعیت اس کی ہر انسان کی الگ الگ ہے. آپ کی زیادہ ہے، میری کم ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، کسی کی اس سے کم ہے. نماز فرض ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن عمل کے
جو اس کا عطا کرنا ہے، اس کو خوشخبری ملنی ہے، یہ انعام کی صورتیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نماز تو ایک ہی ہے، سب ادا کر رہے ہیں، لیکن نعمتوں میں، انعامات میں فرق کیوں؟ تو فرق اس لیے ہے کہ ایک تو اللہ کے اپنے کرم سے ہے اور انسان کے اپنے اخلاص پر ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ جتنا اخلاص آپ کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کے بدلے میں آپ کو اس کا انعام، اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ یہ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو فرما دیا۔ اب پچھلی آیت میں کیا تھا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں فرما دیا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کسی کو ایک دھاگے کے برابر بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، یہاں یہ بھی فرما دیا۔ تو لہذا جو بھی عمل کریں اس بات کو مد نظر رکھیے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بچہ ہے کہ مسلمان کے، اگر وہ بچے جو پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی عمل کیا نہیں، عمل کیا۔ انسان کا جب بچہ پیدا ہو کر مر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں گیا، عمل تو نہیں کیا، جنت میں کیوں گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے کرم سے گیا، اللہ کے احسان سے گیا۔ اسی طرح کوئی ایسا انسان کہ جو کافر تھا لیکن مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوتے ہی اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے بعد اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ ایک وقت کی نماز بھی ادا کر لیتا، تو ایسا شخص بھی جنت میں چلا گیا۔ بھئی عمل تو کوئی نہیں کیا، لیکن چوں کہ جب وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی فرما برداری میں آ گیا اور اس کو عمل کا موقع نہیں ملا، اور وہ اگر شہید ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ایسا شخص بھی جنت میں چلا جائے گا، عمل تو نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اسی طرح جو عاملین ہیں، جو دین کے کام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات بھی بے شمار بے انعامات سے نوازتا ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محض اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے۔ تو لہٰذا جب بھی دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عاجز ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، ہمارے اعمال جو ہیں یہ ہم جتنا کر لیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، ان کو تھوڑے کو بڑھا چڑھا کر تو اس کا اجر عطا فرما۔ کیوں کہ جنت میں داخلہ عطا فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، لیکن جب میزان پر کھڑے ہوں گے، یوم حشر میں کھڑے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی ایک ادا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ جو معاف فرمانا ہے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے، تو یہ جو جنت میں داخلہ عطا فرمانا ہے یہ کس طرح ہوا؟ یہ کسی قسم کے حساب و کتاب سے ہوا نہیں ہوا، کس طرح ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل حال ہونا چاہیے، اور اس بات کی ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ اے رسول ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض اوقات جب لوگوں کو سمجھاتے تو کچھ لوگ اگر نہیں مانتے تو دل برداشتہ ہوتے، تکلیف ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول آپ کی جو ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، آپ کا مقصد اس کو ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے، آپ نے ان کو پیغام دینا ہے، آپ نے پیغام دے دیا، اس پر عمل کرنا، ہدایت دینا، دلانا، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ڈیوٹی جو ہے تفویض کی گئی تھی، اس ڈیوٹی کو آپ نے احسن طریقے سے اپنا لیا، ادا کر لیا۔ اب ان کا لینا، اس پر عمل کرنا، ہدایت کرنا، یہ ان کے اپنے ذمے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی شاہد ہے کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا، اللہ شاہد ہے۔ تو لہٰذا اپنے دل کو آپ چھوٹا نہ کیجئے، اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بھلائی کی نسبت بھی بیان فرما رہا ہے، برائی کی نسبت بھی بیان فرما رہا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد بھی بیان فرما رہا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے مہر سب ضبط فرما دی کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کا پورا کیا، جو نیکی کرے گا اس کو بھلائی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، اور جو برائی کرے گا، جو گناہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے کرتوت کی وجہ سے اس کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ آپ نے اپنا منصب جو ہے احسن طریقے سے پورا کیا، اب کرنا نہ کرنا ان کے اوپر ہے، اور اس بات کا اللہ شاہد ہے۔ یہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا۔